بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گرامر میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ ہے۔ بلحاظ بناوٹ اسم کی 3 اقسام ہے: اسم جامد، اسم مشتق اور اسم مصدر۔ پہلے اسم جامد دیکھیں۔ جامد کا لفظی معنی ہے ٹھوس چیز۔ قواعد میں اسم جامد سے مراد وہ اسمیہ کلمہ ہے جو نہ تو خود کسی دوسرے لفظ سے بنا ہوتا ہے اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بنتا ہے یا بنا ہوتا ہے۔ گویا اسم جامد ٹھوس الفاظ کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اسم جامد کی مثالیں دیکھیں: قلم، کرسی، پہاڑ، درختوں، چھتری، دوات، پنکھا، قالین۔ دوسرا قسم ہے اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ میں، وہ اسم مصدر ہے۔ مصدر کے لغوی معنی ہے صادر ہونے کی جگہ یا نکلنے کی جگہ۔ قواعد اردو میں مصدر ایسے کلمے کو کہا جاتا ہے جس سے کئی دوسرے کلمات نکلتے اور بنتے ہیں، مگر یہ خود کسی کلمے سے بنا ہوا نہیں ہوتا۔ نیز اسم مصدر میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کی پابندی کے بغیر پایا جاتا ہے، یعنی اسم مصدر میں وقت اور زمانے کا تعین نہیں ہوتا۔ مثلا مثالیں دیکھیں: جانا، دوڑنا، کھیلنا، لکھنا، بیٹھنا، سیکھنا، مارنا، پکڑنا، سینا وغیرہ اسم مصدر کی مثالیں ہیں۔ اسم مصدر کی ایک آسان پہچان یہ ہے کہ مصدر کے آخر میں ہمیشہ نون الف نا آتا ہے۔ جس طرح ان مثالوں میں دیکھیں، ہر ایک کے آخر میں نون الف نا موجود ہے، تو یہ اسم مصدر کی مثالیں ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی تیسری قسم جو ہے وہ اسم مشتق ہے۔ مشتق کا معنی نکلی ہوئی چیز کے ہے۔ قواعد اردو میں یہ کلمات جو مصدر سے نکلے یا مصدر سے بنایا جائے، یعنی اسم مشتق وہ کلمہ ہوتی ہے جو مصدر سے نکلی ہوتی ہے۔ مثالیں دیکھیں: لفظ پڑھنا مصدر ہے، اس سے درجہ ذیل مشتق الفاظ بنتے ہیں، تو یہ پڑھنا جو ہے یہ تو اس میں مصدر ہے، جس طرح اس کے آخر میں نون الف نا موجود ہے تو ان سے مزید الفاظ بن جاتے ہیں: پڑھائی، پڑھانے والا، پڑھانے والی، پڑھا ہوا۔ لفظ لکھنا مصدر ہیں، اس سے درجہ ذیل اسم مشتق بنتے ہیں: لکھائی، لکھنے والا، لکھنے والی، لکھا ہوا وغیرہ۔ تو یہ تھی آج کی ہماری یہ ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔